بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، الفصل الاول. یہ باب ہے قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کے بیان میں. قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کے بیان میں. دھیان میں رکھو، 2 مرتبہ بولا میں، کیوں بولا اس کا تذکرہ آگے آئے گا. قرآن و سنت، قرآن و حدیث نہیں ہے، کیا ہے؟ قرآن و سنت کا ذکر ہے. قرآن و حدیث کا ذکر یہاں پہ حضرت صاحب مشکات نے قرآن و حدیث کا باب نہیں بنایا، بلکہ کیا بنایا؟ قرآن و سنت. باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، الفصل الاول. یہ باب ہے قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کے بیان میں. اس سے پہلے کون سا باب گزرا؟ عذاب قبر کے تعلق سے. اس سے پہلے عذاب قبر کے تعلق سے گزر چکا. اب یہاں سے کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کے بیان میں یہ باب چالو ہو رہا ہے. اور الفصل الاول، پہلی فصل. اب یہاں دیکھو، مصنف نے، صاحب مشکات نے اعتصام کا لفظ ذکر فرمایا. اعتصام یہ اسم سے بنا، معنی منع کرنا ہے. اعتصام مطلب منع اور روکنا. پاک دامنی کو اسی لیے عصمت کہتے ہیں کہ وہ گناہوں سے روک دیتی ہے. اور اس کی لغوی معنی کیا ہے؟ مضبوط پکڑنا، چھوٹنے اور بھاگنے سے روک لینا. اصطلاح شریعت میں حقانیت پر اعتماد اور اس پر ہمیشہ عمل کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اعتصام کہا جاتا ہے. اور کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید، قرآن شریف. اور سنت سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے فرمان اور وہ افعال اور وہ احوال ہیں جو مسلمانوں کے لیے قابل عمل ہیں، یعنی کہ مسلمان اس کو جو ہے کر سکے، قابل عمل ہیں. حضور کے یہ افعال شریعت کہلاتے ہیں، اور احوال شریف طریقت. صوفیہ کے نزدیک حضور کے جسم شریف کے حالات، دیکھو صوفیہ کے نزدیک جو صوفی لوگ ہوتے ہیں ان کے نزدیک حضور کے جسم شریف کے حالات شریعت ہیں، اور قلب کے حالات طریقت، اور روح کے احوال حقیقت، اور سر کے حالات معرفت. 4 چیز ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا کیا ہے؟ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت. آج کل بہت سارے پاکھانڈی بابا لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو طریقت ہے اور یہ حقیقت ہے. ارے نالائق، پہلے شریعت پر تو عمل کرو. بہت سارے پاکھانڈی لوگ کہتے ہیں جب نماز کا ذکر کیا جائے، 4 5 انگوٹھی پہن لیتا ہے، اور 4 5 انگوٹھی پہننے کے بعد جو ہے لمبا لمبا بال رکھا ہے، اور 10 20 دن جو ہے نہاتا نہیں ہے، بدبو آتی ہے. اور کہتا ہے جب اس کو کہا جائے کہ بھائی نماز پڑھتے کیوں نہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو باطنی طور پر نماز پڑھتے ہیں. نالائق، پہلے تو شریعت پر عمل کرو. صوفیہ کہتے ہیں کہ حضور کے جسم شریف کے حالات کو شریعت کہتے ہیں، اور قلب کے حالات کو طریقت کہتے ہیں، اور روح کے احوال کو حقیقت کہتے ہیں، اور سر کے حالات کو معرفت کہتے ہیں. اور سنت ان سب کو شامل ہے. تو یہاں پہ ایک بات ذہن نشین کر لو، خیال رہے کہ حضور کی خصوصیات سنت نہیں. جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں وہ کیا ہے؟ سنت نہیں ہے.
لہٰذا 9 بیویاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس رہی، 9 بیویاں نکاح میں رکھنا، اونٹ پر طواف کرنا، منبر پر نماز پڑھنا وغیرہ وغیرہ اگرچہ حضور کے افعال کریمہ ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سارے افعال کو کیا، یہ افعال کریمہ ہیں، لیکن ہمارے واسطے ناقابل عمل، ہم لوگ وہ کر سکتے ہیں؟ 9 بیویاں ہمارے لیے رکھنا جائز ہے؟ نہیں ہے۔ اونٹ پر طواف ہم کر سکتے ہیں، منبر پر نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اس لیے یہاں پہ صاحب مشکات نے جو باب بنایا ہے، باب کا نام کیا رکھا ہے؟ باب الاعتصامی بالکتاب والسنہ، حدیث کا ذکر نہیں کیا ہے، اسی کو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ 9 بیویاں نکاح میں رکھنا، اونٹ پر طواف کرنا، منبر پر نماز پڑھنا وغیرہ وغیرہ اگرچہ حضور کے افعال کریمہ ہیں، لیکن ہمارے واسطے ناقابل عمل۔ ہر سنت حدیث ہے، کیا ہے؟ ہر سنت کیا ہے؟ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ ہر سنت حدیث ہے، لیکن ہر حدیث سنت ہے؟ ہر حدیث سنت نہیں ہے، یعنی ہر حدیث پہ ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ کیا کیا ہے؟ حدیث کا ذکر نہیں کیا بلکہ سنہ کا ذکر کیا، سنتی کا ذکر کیا ہے۔ باب جو بنایا گیا ہے تو باب الاعتصامی بالکتاب والسنہ، یعنی یہ جو ہے باب قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کے بیان میں، سنت کو پکڑنے کے بیان میں، حدیث کو پکڑنے کے بیان میں یہاں پہ باب نہیں بنایا گیا، اسی کو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہمارے لیے وہ چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے ہیں، ہم اس کو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث ہے۔ تو ہر سنت حدیث ہے، لیکن کیا ہر حدیث سنت نہیں ہے، اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے یہاں سنت فرمایا، حدیث نہ فرمایا، یعنی صاحب مشکات نے کیا کیا؟ سنت فرمایا، حدیث نہ فرمایا۔ باب الاعتصامی بالکتاب سنہ، سنت کا ذکر فرمایا، حالانکہ چاہتے تو باب الکتابی والحدیث بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن مصنف نے، صاحب مشکات شریف نے سنت کا ذکر کیا، حدیث کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس کا جو ہے میں نے وجہ بیان کر دیا۔ بہرحال تو صاحب مشکات نے یہاں سنت فرمایا، حدیث نہ فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا کیا؟ علیکم بسنتی، یہ نہ فرمایا کہ علیکم بحدیثی، یہ فرمایا ہے کہیں پہ؟ نہیں فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے اللہ کے نبی نے؟ علیکم بسنتی، تم میری سنت پر عمل کرو، تم لوگ میری سنت پر عمل کرو، حدیث کا ذکر نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمارا نام بحمدہ تعالی اہل سنت جو ہم لوگ ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، اہل حدیث ہیں کیا؟ نہیں ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا نام بحمدہ تعالی کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت، یعنی ساری سنتوں پر عامل، اہل حدیث ہم نہیں ہیں، کیونکہ ساری حدیثوں پر کوئی عمل نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی اہل حدیث ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ شریعت کے دلائل 4 ہیں۔ کیا کیا دلیل ہے؟ پہلی دلیل ہے قرآن، اور دوسری دلیل ہے سنت، اور تیسری دلیل ہے اجماع امت، اور چوتھی دلیل ہے قیاس مجتہد۔ لیکن کتاب و سنت اصل اصول ہیں، اور اجماع و قیاس ان کے بعد، کہ اگر کوئی مسئلہ ان دونوں میں نہ مل سکے، کن دونوں میں؟ قرآن اور سنت میں، اگر یہ دونوں دلیل میں یا دونوں چیزوں میں اگر کوئی مسئلہ نہیں ملتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ ادھر رجوع کریں گے، کدھر؟ یعنی کہ اجماع امت میں اور قیاس مجتہد میں، یعنی قیاس اور قرآن و حدیث کیا ہے؟ پہلے جو ہے ہم رجوع کریں گے قیاس کے اوپر، اور قرآن و سنت کا یہ قیاس کیا ہے؟ یہ مظہر ہے۔ اس لیے مصنف نے صرف کتاب و سنت کا ذکر کیا، ان دونوں کا ذکر نہیں کیا، ورنہ وہ دونوں بھی اشد ضروری ہے۔ یعنی
ایسا نہیں ہے کہ ہم قیاس پر عمل نہیں کر سکتے یا اجماع امت پر عمل نہیں کر سکتے. ہمارے لیے چاروں چیزوں کا دیکھنا اور چاروں چیزوں کو لے کر چلنا اور چاروں چیزوں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. خلافت صدیقی اور خلافت فاروقی یہ اجماع امت سے ہی ثابت ہے اور ان کا انکار کفر. دیکھ لو یہاں پہ جو ہے ابھی بہت سارے مسائل ایسے ہیں جیسے باجرہ ہوا، چاول ہوا، تو باجرہ اور چاولوں میں سود حرام ہے، مگر کتاب اور سنت یعنی قرآن مجید میں اگر ڈھونڈ کے مر جاؤ گے لیکن نہیں ملے گا، ہے ہی نہیں ہے اس کا تذکرہ. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہم کو؟ باجرہ اور چاولوں کے بارے میں ہم کو قیاس پر عمل کرنا پڑے گا یا سنت اجماع جو ہے اجماع امت پر جو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ عمل کرنا پڑے گا، اس میں ڈھونڈنا پڑے گا. تو ہمارے لیے چاروں چیزوں کا لے کر چلنا ضروری ہے. اور یہ جو چاول کے بارے میں، باجرہ کے بارے میں جو ہے اگر کتاب و سنت میں دیکھیں گے تو اس کا ذکر ہے ہی نہیں ہے، بلکہ قیاس سے حرمت ثابت ہے. اور اگر اس کی پوری تحقیق اگر دیکھنا ہو تو جعل کا مطالعہ کرو، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پورا جو ہے تذکرہ وہاں پہ مل جائے گا. بہرحال تو بات سمجھ میں آ گیا؟ بات سمجھ میں آ گیا نا؟ سوال جو ہے اس کا بنے گا، اس لیے میں تفصیل سے بتا دیا اس کو کہ یہاں پہ باب الاعتصام بالکتاب و سنہ کا ذکر کیا گیا ہے، بالحدیث کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. اگر چاہتے صاحب مشکات تو باب الاعتصام بالکتاب والحدیث بھی کہہ سکتے تھے، لکھ سکتے تھے، لیکن والحدیث نہیں لکھا بلکہ وہ سنہ لکھا. کیوں لکھا اس کی وجہ میں نے بیان کر دیا. اب آ جاؤ حدیث میں. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، فرماتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ایجاد کرے ہمارے دین میں، جو ایجاد کرے ہمارے دین میں وہ طریقہ جو اس دین سے نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا؟ مردود ہوگا، وہ مردود ہے. اور بخاری اور مسلم نے بھی اس حدیث پاک کو کیا کیا ہے؟ روایت کیا ہے. اور مردود ہوگا اور جو ایجاد کرے گا تو ایجاد کرنے کا جو معنی کیا ہے اور ایجاد کرنے سے جو ہے کیا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ ایجاد کرنے والا مردود ہے یا اس کی یہ ایجاد مردود ہے جس کام کو اس نے ایجاد کیا جو قرآن و سنت سے نہیں ہے، اور وہ جو ہے کوئی ایسا کام ایجاد کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایجاد کرے ہمارے دین میں ایسا طریقہ جو اس دین سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے. خیال رہے کہ امر سے مراد جی یہاں پہ امرینا فی امرینا ہے نا، من احدث فی امرینا، تو امر سے مراد دین اسلام ہے. اور اس کے بعد جو ہے فی امرینا کے بعد ھذا ما لیس منہ فہو رد. ما لیسا کا ذکر ہے تو ما سے مراد عقائد ہے، یعنی جو شخص اسلام میں خلاف اسلام عقیدے ایجاد کرے وہ شخص بھی مردود اور وہ عقائد بھی باطل. لہذا روافض، قادیانی، وہابی وغیرہ 72 فرقے جن کے عقائد جو ہے کیا نام کہتے ہیں اسلام میں باطل ہے، اسلام میں جو باطل ہے، یا امر سے مراد جو ہے کیا ہوگا؟ دین بھی لے سکتے ہیں. امر سے مراد دین بھی ہے اور ماں سے مراد اعمال بھی ہو سکتا ہے. اور لیسا منہ جو یہاں پہ ذکر کیا گیا فی امرنا ھذا ما لیسا منہ فہو رد، تو یہاں پہ لیسا منہ سے مراد قرآن و حدیث کے کیا نام کہتے ہیں مخالف، یعنی جو کوئی دین میں ایسے عمل ایجاد کرے جو دین یعنی کتاب و سنت کے مخالف ہوں، جس سے سنت اٹھ جاتی ہو، تو وہ ایجاد کرنے والا بھی مردود اور ایسے عمل بھی باطل. جیسے اردو میں خطبہ کا اردو میں پڑھنا کیا ہے؟ نہیں پڑھنا چاہیے. یا پھر نماز پڑھنا، اردو میں نماز پڑھنا، نماز اردو میں پڑھیں گے تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. فارسی میں اگر کسی نے پڑھا یا فارسی میں اذان دینا، اگر فارسی میں کوئی اذان دے تو اذان ہوگی؟ نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ. تو اس کی پوری تفسیر اگر دیکھنا ہو